جیت گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جیت ہار کا تعلق مرنے یا مارنے سے نہیں ہوتا، جیت ہار کا تعلق مقصد سے ہوتا ہے۔ مقصد زندہ ہے تو ہارنے والا، مقصد زندہ ہے تو مرنے والا بھی زندہ ہے، مقصد مردہ ہے تو جیتنے والا، زندہ رہنے والا، مارنے والا بھی مردہ ہے۔ اب دیکھو کربلا میں جیتا کون اور ہارا کون، یہ نہ دیکھو کہ لشکر کس کے پاس تھا، یہ نہ دیکھو کہ عسکر کس کے پاس تھا، یہ نہ دیکھو کہ شاہی کس کے پاس تھی، یہ نہ دیکھو سپاہی کس کے پاس تھے، یہ دیکھو مقصد کس کا زندہ ہو گیا ہے۔ اگر لوگ شراب بھی پیتے ہیں اور چھپ چھپ کے پیتے ہیں، سمجھو حسین جیت گیا ہے۔ اگر لوگ مولا سلامت رکھے مل کے حیدری، اگر لوگ بے حیائی بھی کرتے ہیں اور چھپ چھپ کے کرتے ہیں تو سمجھو یزید ہار گیا ہے۔ اگر بے حیائی سر عام ہوتی، بے حیائی کی عزت ہوتی تو یزید جیت جاتا۔ اگر مندر کھلے ہیں جگہ جگہ تو سمجھو یزید جیت گیا، اور اگر مسجدیں آباد ہیں تو سمجھو حسین جیت گیا۔ شیعہ سنی مجمع ہے، جملہ سنبھالیے گا، کیا شاعر نے خوب کہا تھا، مت پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، سنو آذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ جیو لہٰذا کسی بھی میدان میں اس بات کے ٹینشن نہیں لینی کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ یہ دیکھیے مقصد کس کا زندہ ہو گیا ہے۔ توجہ ہے سامعین گرامی قدر۔ تو خالق نے فرمایا کہ ہم امام بنائیں گے، ہم وارث بنائیں گے۔ اب وارث بنانا بھی اللہ کا کام ہے اور امام بنانا بھی اللہ کا کام، یہ قرآن کی آیت سے واضح ہو گیا۔ اور خالق نے فرمایا ہمارا ارادہ ہے، ہمارا، ہم بنائیں گے۔ اللہ کتنے ہیں؟ ایک۔ تو یہ ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ اور پورے قرآن میں ایسا بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہر مقام پہ اس نے جب بھی اپنی طرف نسبت دی اس نے ہم ہی کا، نہیں، کسی مقام پہ میں بھی کہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آدم بناتے وقت فرمایا میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ابراہیم کو امامت عطا کی تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ مگر جب قرآن نازل کیا تو فرمایا پہ بولنے والا ہے، یہ خطیب ممبر سنونی کو قوت گویائی دینے والے پروردگار کا کلام ہے۔ تو سوال ہے، قرآن ہے، قرآن کا ایک لفظ حکمت کا خزینہ ہے، علم کا مدینہ ہے۔ میرا اللہ یہ کبھی تو اپنے لیے میں کہتا ہے، کبھی ہم کہتا ہے۔ معصوم کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوا، یا رسول، یا اپنا رسول اللہ، یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کبھی میں کہتا ہے کبھی ہم کہتا ہے؟ آواز معصومہ یاد رکھو، جب اللہ صرف اپنی طرف نسبت دے تو میں کہتا ہے، اور جب اپنی طرف نسبت دینے کے ساتھ ساتھ تکبر کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، فخر کرتا ہے تو ہم کہتا ہے۔ زمانے کو چیلنج ہی تو کیا تھا، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، کیونکہ زمانہ کہتا تھا یہ محمد کی شاعری ہے۔ اللہ نے چیلنج کر کے بتایا فاتو بسورۃ من مثلہ، ہمت ہے تو اس کے سورہ جیسا کوئی سورہ لے کر آؤ۔ یہ قیامت تک اللہ کو چیلنج ہے، ہم نے نازل کیا ہے۔ قیامت تک کوئی مائی کا لال دنیا میں نہیں آ سکتا جو ایسی کتاب لکھے جو قرآن کے مقابلے میں لائی جائے۔ گجرات کا بیدار مجمع تو پتا چل گیا نا، جب اللہ ہم کہتا ہے تو غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے۔ اللہ جانے اس وقت کی بریان نے کیا تکبر کیا ہوگا جب رسول کے گھر میں بطور بیچی تھی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے سہارا۔ تو اللہ جب ہم کہتا ہے تو چیلنج کرتا ہے نا، ہم نے کیا، ہم نے کیا۔ ابراہیم کو امامت دی تو فرمایا میں تجھے امام بنا رہا ہوں۔ 12 کو امامت دی، ہم نے انہیں امام بنایا۔ بھائی اللہ نے بتا دیا تم ابراہیم کے مقابلے میں الیکشن نہیں کرو گے، تم علی کے مقابلے میں بندے لے کے آؤ گے۔ اللہ نے قرآن بھیج کے بھی چیلنج کیا، ہمت ہے تو ایسی
بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سے باہر نہیں جانا. ہم نے دیکھیے قرآن ممبر پہ ہی پڑھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کسی اور کتاب سے علی پڑھوں گا، اپنی کتاب سے پڑھوں گا، تو میرے بھائی بگڑ جائیں گے کہ بھائی ہم آپ کی کتاب ہی نہیں مانتے. تو میں بھائیوں کی کتاب سے پڑھوں تو آپ بگڑ جائیں گے، ہم اس کتاب کو نہیں مانتے. تو سوچا یہ ہے کہ علی وہاں سے پڑھو جسے سارے مانتے ہیں. پھر بھی اگر علی سمجھ نہ آئے تو پھر اپنے مقدر پہ گلا کرو. اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے فضائل علی بن ابی طالب سے. شرط ہے کہ معرفت کی بصیرت اور بصارت دونوں رکھتا ہو. تو کیا فرمایا؟ ہم نے امام بنایا. وَنَجْعَلَهُمْ ہم جمع کی ضمیر ہے، واحد کی نہیں. اگر ایک کی بات ہوتی تو لفظ ہوتا وَنَجْعَلَهُ ہم نے اسے امام بنایا. نہیں، وَنَجْعَلَهُمْ ہم نے انہیں امام بنایا. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ہم نے انہیں وارث بنایا. تم سے ایک علی وارث برداشت نہیں ہو رہا، اللہ نے 12 وارث عطا کر دیے ہیں. آئے کوئی کسی آیت کا اس آیت کی نفی کرے، ہم نے علی کو وارث بنایا، ہم نے حسن کو وارث بنایا، ہم نے حسین کو وارث بنایا. انہیں وارث اللہ نے بنایا ہے. اچھا، ہماری ضد میں بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے نعرے لگائے گئے نا. مثلا میرے جوان نے گھر کے مین گیٹ پہ لکھا تھا میں نوکر غازی دا، اور ضد میں ایک اور نعرہ بن گیا میں نوکر. بھائی ٹھیک ہے، آپ نوکری کیجئے، ہمیں آپ کی نوکری پہ کوئی گلہ نہیں. مہنگائی کے دور میں کسی کو کوئی بھی نوکری مل جائے اور کیا چاہیے. لیکن ایک برادرانہ مشورہ ہے، نوکری کرنی ہی ہے تو نوکروں کی نہ کرو، ان کی کرو جو یہاں بھی سردار ہیں وہاں بھی سردار ہیں. اور اسی طرح علی وارث ہم نے لکھا، ضد میں اللہ وارث لیا. بھائی ہم اللہ وارث کے منکر نہیں، لیکن اللہ وارث سے اوپر ایک لفظ لکھا گیا صرف اللہ وارث. یہ صرف بتا رہا ہے کہ آپ اپنا عقیدہ نہیں بتا رہے، ہماری ضد میں آئے ہیں. ہم نے یا علی مدد کہا، ضد میں صرف یا اللہ مدد لکھا گیا. وہ شیعہ ہی نہیں جو یا اللہ مدد کا منکر ہو، بلکہ میں فکرہ بدل کے کہوں، چلے دور بھی ایسا ہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بہترین تفسیر کو یا علی مدد کہتے ہیں. کون سمجھے میری گفتگو؟ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یا اللہ مدد تک پہنچنے کے لیے ہی علی مدد کا سہارا لیا جاتا ہے. تو ہم تو اللہ کی مدد کے بھی قائل نہیں کہ جب تک علی کو وسیلہ نہ بنایا جائے. توجہ ہے سامعین محترم؟ تو ہم یا اللہ مدد کے منکر نہیں، مگر جو صرف لکھا گیا یہ ہماری ضد ہے. صرف لکھنا دلیل ہے کہ یا علی مدد کی تردید ہو رہی ہے، لیکن یہ اپنا اپنا مقدر ہے. علی وارث کے ضد میں اللہ وارث لے آئے، یا علی مدد کی ضد میں یا اللہ مدد لے آئے. پتہ چلا دشمن علی کے پاس بھی علی کے مقابلے میں بندہ کوئی نہیں. تو یاد رکھیے گا، وارث اللہ نے بنایا قرآن میں. امام بنانا اللہ کا کام ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اور میں نوجوانوں سے کہوں گا، اگر تم علی وارث لکھو اور یہ نعرہ لگاؤ اور کوئی تم سے پوچھے کہ حوالہ لے کر آؤ، تو سورہ قصص آیت نمبر 5، اس آیت میں اللہ نے علی کو وارث بنایا ہے. ہم نے انہیں وارث بنایا ہے جنہیں تم نے مظلوم بنایا ہے. ہمارا ارادہ ہے، ارادہ. دل ہو تو تھوڑا سا ارادہ الہی پہ گفتگو ہو جائے. بھائی بڑا لکھا مجمع ہے، مجھے اکیلا نہ چھوڑیے. ارادہ اللہ کا، ارادے بندوں کے بھی ہوتے ہیں. بندوں کے ارادوں میں اور اللہ کے ارادوں میں فرق ہے. میرا کل ارادہ تھا کہ میں ٹھیک 1:30 بجے ممبر پہ آج آ جاؤں گا. کل تک یہی ارادہ تھا، لیکن آیا 1:30 بجے. ارادہ بدل گیا نا. جس کا ارادہ ٹوٹ جائے وہ بندہ ہے، اور جس کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہ آئے بلکہ اٹل حقیقت ہو وہ اللہ ہے. اللہ کا قانون ہی اللہ کا ارادہ. یہ جو آپ کو مفسرین نے، ترجمہ کرنے والوں نے سمجھایا نا، اللہ فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں ائمہ کے فرامین کی روشنی میں کہ یہ اللہ جو لفظ کن کہتا ہے یہ بھی تمہیں اور ہمیں سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اسے کائنات بنانے کے لیے کن کہنے کی بھی محتاجی نہیں ہے. یہ کن در اصل اس کا ارادہ ہے، وہ ارادہ کرتا گیا کائنات بنتی گئی ہے. تو یہ اس کا ارادہ کم از کم یہ ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے تو کائنات بن جاتی ہے. یہ اس کا ارادہ. تو بندوں کے ارادوں میں اور اللہ کے ارادے میں فرق تو ہو گیا نا. تو اللہ نے فرمایا ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بنائیں گے. بھائی اللہ یہ فرما دیتا کہ ہم نے بنایا، یہ بھی کافی تھا. یہ لفظ ارادہ کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ آ گئی میری بات؟ فارسی میں تو نہیں پڑھ رہا، ساؤنڈ بھی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ارادہ دیکھیں، صفات ثبوتیہ بچوں کو پڑھاتے ہیں
اور صفات ثبوتیہ میں ایک ہے کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ قادر ہے، وہ متکلم ہے، اسی میں ہے کہ وہ مرید ہے، پڑھاتے ہیں نا۔ اچھا، مرید کا مطلب یہ وہ مرید نہیں جو پیر کے مقابلے میں ہوتا ہے، اس مرید کا مطلب ہے کہ وہ صاحب ارادہ ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں اور وہ مرید ہے، تو ارادہ تو بندے بھی رکھتے ہیں، پھر تو ارادے اس کی صفات میں شریک ہو گئے بندے بھی، لیکن نہیں، فرق ہے۔ بندوں کے ارادہ صفت ہے، ارادہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ ذات میں اور صفت میں فرق ہے۔ بھائی فلاں بندہ، اب مثلا مجھ سے پہلے میرے بہت ہی پیارے بھائی علی نقی، خدا نصیب سے محفوظ رکھے اور اس خانوادے کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے، بھائی علی نقی بہت اچھے ذاکر ہیں، بھائی خود ذات ہے، ذاکری صفت ہے، ذاکری الگ ہے، ذات الگ ہے۔ جب یہ دنیا میں آئے تھے تب یہ تھے، ذاکری نہیں تھی، بھئی ذات تھی، صفت نہیں تھی، صفت الگ ہے، ذات الگ ہے۔ یہ دیوار سفید ہے، دیوار ذات ہے، سفیدی صفت ہے۔ آپ چاہیں تو سفیدی اتار سکتے ہیں، لیکن سفیدی کے اتارنے سے دیوار کے دیوار ہونے میں فرق نہیں پڑے گا۔ اس کا مطلب صفت جدا ہو سکتی ہے، ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ذات الگ ہوتی ہے، صفت الگ ہوتی ہے، مگر اللہ کے ہاں ایسا نہیں، اس کی کوئی صفت اس کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ وہ عالم ہے، یہ مطلب نہیں کہ ایک وقت تھا وہ تھا مگر عالم نہیں تھا، نہیں، وہ جب سے ہے، بھائی تب سے عالم ہے، وہ جب تک رہے گا تب تک عالم رہے گا، وہ جب سے ہے وہ تب سے قادر ہے، جب تک رہے گا وہ تب تک قادر رہے گا۔ اس کی ذات ہی اس کی قدرت ہے، اس کی ذات ہی اس کا علم ہے، اس کی کوئی ذات کوئی صفت ذات سے جدا نہیں۔ تو ارادہ ہے صفت، اور اس کی ساری صفتیں تب سے ہیں جب سے وہ ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا میرا ارادہ ہے میں انہیں امام بناؤں گا، اس کا مطلب ہے علی خدیر میں امام نہیں بنا تھا، جب سے اس کا ارادہ ہے تب سے علی ولی اللہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی اللہ نے فرمایا نا ہمارا ارادہ ہے کہ ہم انہیں امام بنائیں۔ جس طرح 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے بلکہ نبوت کا اعلان ہوا ہے، اسی طرح غدیر میں علی مولا نہیں بنے، ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ نبی تب سے نبی ہے جب آدم بن رہے تھے، علی بھی تب سے ولی ہے جب آدم بن رہے تھے۔ اچھا، یہ ایک حدیث ہے نا، آیت حدیث ہے، ولایت من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جس کا میں مولا ہوں بس اس کا یہ ترجمہ غلط ہے۔ آپ پریشان ہو گئے، بنتا بھی ہے پریشان۔ مولانا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور آج آپ نے کیا بات کر دی کہ یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں ترجمہ غلط ہے، جس کا میں مولا ہوں بس اس کا یہ علی مولا ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو لفظ کنتو آیا ہے نا، یہ کنتو حال کے لیے نہیں آتا، یہ ماضی کے لیے آتا ہے۔ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں یا تھا؟ کیوں کنتو کا ترجمہ ہے۔ نبی سے پوچھا کسی نے آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنتو نبیہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان خمیر ہو رہا تھا۔ بسم اللہ، بھائی منتظر آ گئے، صلوات پڑھیں مل کے۔ اس وقت آپ منتظر تھے، یہ منتظر تھے۔ منتظر انتظار کرنے والا، اور منتظر جس کا انتظار کیا جائے۔ یا امام المنتظر ہیں، وہ منتظر ہیں، ہم منتظر ہیں، تو یہ منتظر مہدی ہیں، امام کا انتظار کرنے والے ہیں۔ تو اس وقت یہ منتظر تھے اور آپ منتظر تھے۔ صلوات پڑھیں مل کے بآواز ہے۔ میں جس کا مولا ہوں نہیں، جس کا تھا اس کا یہ علی مولا ہے۔ نبی نے بتا دیا غدیر میں کھڑے ہونے والوں، بس 1.25 لاکھ صحابہ کا علی مولا نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کا بھی علی مولا ہے۔ یہی کائنات کے
وارث ہیں، آدم وارث، آدم کا وارث حسین، پڑھتے ہیں نا زیارت وارثہ میں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واشہد انک کنت نورا فی الاسلاف الشامخة والارحام المطہرہ ولم تنجسک الجاہلیت بانجاسها۔ ہر زائر کربلا کی جانب رخ کر کے یہی کہتا ہے، اے آدم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام ہو، اے نوح کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام ہو، اے ابراہیم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ معلوم یہ پڑھا 61 ہجری عاشور کے دن حسین نے خود کو لٹا کے 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو بچایا ہے۔ حسین وارث انبیاء۔ آج رجب کی 30 ہے، ایک سفر ہے جو 2 دن سے شروع ہو چکا ہے، سنو گے سن رہے ہو۔ میں اس ماں کا ذکر کروں گا جو 2 بچے لے کے چلی تھی، مگر جب پلٹ کے آئی نہ اصغر آیا نہ معصومہ آئی۔ جب 11 محرم کو مائیں بیٹوں کے لاشوں سے گزری ہیں نا، میرا سلام ہو مادر علی اصغر پہ۔ اصغر کی لاش دیکھی، تڑپ گئی اور فرمایا میرا لال مجھے معاف کرنا۔ قرآن کہتا ہے بچے کو 2 سال تک دودھ پلاؤ، میں تجھے 6 مہینے بھی نہ پلا سکی، لیکن اصغر میں وعدہ کر رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ مقتل کی جانب دیکھا، دھوپ میں لاشا بے کفن پڑا تھا، مولا معاف کرنا، میں آپ کا لاشا بے کفن چھوڑ کے جا رہی ہوں، دھوپ میں ہے مولا، میرا وعدہ ہو گیا جب تک زندہ رہوں گی رباب چھاؤں میں نہیں آئے گی۔ ازادارو روایت کہتی ہے پورا کیا وعدہ اصغر کی ماں نے، جب تک زندہ رہی نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ چھاؤں میں آئی۔ شریعت میں پانی پینا واجب نہیں ہوتا، پانی پینا مباح عمل ہے، لیکن آپ کی زندگی پہ ایسا وقت آ جائے جب ڈاکٹر بھی کہے پانی پی لو ورنہ مر جاؤ گے، اس وقت جان بچانے کے لیے پینا واجب ہے۔ جب یہ مرحلہ آتا نا اصغر کی ماں پہ، پانی کا جام اٹھاتی تھی، دھوپ میں رکھتی تھی، منہ کرتی تھی کربلا کی طرف، رو کے کہتی تھی اصغر میں وعدے پہ پورا اتر رہی ہوں، اب بھی واجب نہ ہوتا تیری ماں کبھی نہ پیتی۔ بس ازادارو اللہ کی لعنت ہو حرملا پہ، جب یہ ملعون مارا گیا سید سجاد اے اماں اب تو چھاؤں میں آ جا، تڑپ کے فرمایا سجاد تو بھی امام ہے، جس سے وعدہ کیا تھا وہ بھی امام تھا۔ تڑپ گئی اصغر کی ماں، میرا اللہ تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، ایک وعدہ تھا میں دھوپ نہیں چھوڑوں گی، ایک وعدہ ہے، ایک حکم ہے میں چھاؤں میں آ جاؤں۔ روایت کہتی ہے شہزادی نے ایک ہاتھ عالیہ کے ہاتھ پہ رکھا، ایک ہاتھ سید سجاد کے ہاتھوں پہ رکھا، پہلا قدم چھاؤں میں رکھا، سجاد کو کہنا پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلی گئی علی اصغر کی ماں۔